اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں سے سرتابی کی، ان کا کفر کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا، ان کا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر بہت بڑا عذاب۔ فذاقت وبال امرها، پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی، وکان عاقبت امرها خسرا، اور یقیناً جو ابھی عاقبت والا معاملہ آنے والا ہے، ان کے معاملے کا جو ابھی عاقبت ہے وہ تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی تقوی جس کے اوپر چار مختلف طور سے بات ہو چکی ہے۔ الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، ذکر کی آگے وضاحت آ رہی۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، رسول کہ جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر، تمہیں سنا رہا ہے، اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اندھیروں سے نور کی طرف۔ تو ذکرہ، قد انزلنا الیکم ذکرہ، اور ذکرہ کی وضاحت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی، ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے ہیں۔ اب نیک عمل جب مکے میں جب تک تھے حضور، نیک عمل کیا تھا؟ ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے، جوا بھی حرام نہیں ہے، سود بھی حرام نہیں ہے، پہلے 10 برس نماز پنج گانا بھی نہیں ہے۔ اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت، اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا۔ نماز آئی تھی، رات کو کھڑے رہا کرو اللہ کے سامنے، اس وقت کا نیک عمل یہ تھا۔ اب جیسے جیسے آیا مدینے میں آ گئے، اب جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، مال خرچ کرو، اب روزہ بھی فرض کیا گیا، اب نماز پنج گانا بھی جو ہے 2 سال پہلے ہو چکی ہے، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے، عشر بھی آ گیا ہے، اب یہ ہے۔ تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا، جملہ تقاضے، وہ عمل صالح ہے۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا، نماز، روزہ، ذکر، یہ اذکار، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے، جبکہ عمل، جدوجہد، محنت، وہ ہر جگہ جو حکم ہے اس وقت کا حکم ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ابدا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے، تاحال اللہ الذی خلق 7 سماوات، جیسے تو یہ کہ 7 آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی، ویسی ہی، گویا کہ زمینیں بھی کوئی 7 زمینیں ہیں۔ اب اس پر یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے، زمین کے 7 طبقات ہیں یا کچھ اور، لیکن بہرحال ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی 7 زمینیں بھی ہیں، کسی وقت آ کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ یتنزل الامر بینہن، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، یہ 1000 سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، تنفیذ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگلے 1000 سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لیے طے ہو چکا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ 2 صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ
علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم. ان دو صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. دیکھیے دوسری بھی آ گئی علم، اور یہ کہ اس نے ہر شے کا اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے. صدق اللہ العظیم.